السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پی ڈی ایم نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا پی ڈی ایم بھاگ گئی ہے میدان سے؟ پی ڈی ایم ڈر گئی ہے حکومت سے، یا اس کے پیچھے مسلط ہے، کوئی کمپرومائز ہے، ڈیل ہے؟ کیا ہے کہ پی ڈی ایم نے کل ہونے والے جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، جس میں وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، اس سے لاتعلق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ پی ڈی ایم لاتعلق رہے گا۔ فائنلی یہ فیصلہ ہو گیا کہ جناب ساڈا کی جا کے جو کرنا ہے کرو، خسمانو کھاؤ، ہم نے اس جھمیلے میں نہیں پڑنا، یعنی کل کے جو ہے اعتماد والے ووٹ کے۔ دوسرا، پی ڈی ایم کا فوکس جو ہے وہ ہے سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کی طرف، اور اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی کو گو ہیڈ مل چکا ہوا ہے، وہ انہوں نے اپنے چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی الیکشن مہم باضابطہ شروع کر دی ہے۔ ادھر سے صادق سنجرانی صاحب ہیں، ادھر سے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اور حکومت نے یہ ایشوز زیادہ نہیں ہے، اس سارے ملے ہوئے ایشوز ہیں، اس وجہ سے حکومت نے یا پی ٹی آئی نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر جو انہوں نے الیکشن کمیشن پر الزامات عائد کیے تھے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے جواب کو لے کر پی ٹی آئی نے ٹرولنگ شروع کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، ایک آئینی ادارے کی۔ اور آخر میں کچھ جو مہربان ہیں سننے والے، دیکھنے والے، وہ جو ویورز ہیں ہمارے، مہربانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے کچھ کمنٹس ہیں، کچھ باتیں، ان کا بھی جواب دوں گا۔ اور یہ سلسلہ آج سے شروع کر رہا ہوں میں، تو جو ساروں کے تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جواب کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو بات ہے کہ کل کا مارکا عمران خان صاحب نے کی فرمائش پر قومی اسمبلی کو کل پھر اکھاڑا بنایا جا رہا ہے۔ اکھاڑا اس سینس میں کہ وہاں پر عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلوان اکیلے اتر رہے ہیں، اور وہاں پر ان کے سامنے کوئی پہلوان نہیں ہے، اور ان پر اعتماد کرنا ہے ان کے اپنے ہی ارکان نے۔ اور یہ ہوتا یہ ہے عموماً جو اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم صاحب اگر اعتماد کھو چکے ہوں، جیسے سینٹ کے انتخابات میں حفیظ شیخ کی ہار کو دیکھ کر یہ پورے ملک میں تاثر ہوا، اور ہر کسی نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی نہیں رہی، کیونکہ اصل مارکا جو تھا سینٹ انتخابات کا قومی اسمبلی میں وہ حفیظ شیخ صاحب کا تھا۔ تو خیر، ان کی شکست کے بعد یہ تاثر گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنی میجورٹی کھو چکے ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے آتی، مگر عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا۔ کس نے مشورہ دیا، کیا دیا، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں، اور کیوں دیا گیا وہ بھی آپ کو گزارش کر چکا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا کردار اس میں بڑا مشکوک ہے۔ تو بہرحال تو وہ سرکار، اب ہوا یہ کہ وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب صدر مملکت کو محسوس ہو آئین کے تحت، تو وہ پھر کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکے ہیں اپنے ایوان کا، قائد ایوان ہے وہاں کے جنہوں نے منتخب کیا ہے، ان کا ان پر اعتماد نہیں رہا، تو ان کے پاس میجورٹی نہیں رہی، تو پھر صدر مملکت جو آئین کے تحت ان کو کہتا ہے کہ جناب جا کر اعتماد لیں، اور پھر اگر لے لیں تو کنٹینیو کریں، ورنہ گھر جائیں۔ اس بار یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب میں خود اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں، اور اعتماد کے ووٹ کے لیے انہوں نے وہ ذرا اپنے جو حوصلہ پست ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے، حکومت کے، وزراء کے، سب کے، کہ یہ کیا ہو گیا، حفیظ شیخ ہار گیا، تو اس کو ذرا وہ ہوتا ہے نا، وہ ہوا نکل گئی تھی، تو دوبارہ غبارے میں ہوا ڈالنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ یہ کر لیں، اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ تو وہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے، جو شکست ہوئی ہے، اس کے زخم سہلانے میں ذرا تھوڑی سی مدد ملے گی، تو اس کے لیے کل اجلاس ہے۔ اب پارلیمنی پارٹی کا اجلاس آج ہوا ہے وہاں پر اسلام آباد میں۔ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام ارکان، پورے کے پورے ارکان نہیں آئے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے آئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ارکان کم تھے، اور عمران خان صاحب نے اس کے لیے اپنے اتحادیوں کو بھی فون کرنا شروع کر دیا، ایم کیو ایم والوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور ایم کیو ایم والوں کے آپ کو پتہ ہے جب ایسا موقع ہو تو پھر الطاف حسین صاحب کی بنائی ہوئی جماعت، الطاف حسین صاحب سے انہوں نے لاتعلقی کر لی ہے، لیکن وہ جو رویہ ہے الطاف حسین صاحب والا، اس سے لاتعلقی انہوں نے نہیں کیا، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی، کوئی مفت میں کوئی کسی کو ووٹ نہیں دیتا، ظاہر ہے اس کی جگہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، لیکن ان کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہا تھا ارباب غلام رحیم نے کہ ان کو بھگتنا بڑا مشکل ہے، وہ جو اسد عمر صاحب کو کہا تھا انہوں نے۔ تو بہرحال تو وہ ایم کیو والوں سے انہوں نے ملاقات کر لی، چودھری برادران کو پھر فون کر لیا، پہلے بھی کل بھی کیا تھا، آج بھی کیا۔ کل انہوں نے تعاون مانگا تھا صادق سنجرانی صاحب کے لیے، آج انہوں نے تعاون مانگا اپنے لیے کہ جی
اب تو ہم بھائی بھائی ہیں، اب تو میں آپ کو چور اور ڈاکو بھی نہیں کہتا، لہٰذا آپ جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ میں آپ کے سارے ووٹ ملے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو مسلم لیگ قائد اعظم ہے، وہ جو حفیظ شیخ والا معاملہ تھا اس میں مسلم لیگ قائد اعظم کے بھی کچھ ووٹ آگے پیچھے ہوئے تھے، یہ کہا جا رہا تھا۔ تو بہرحال وہ بات عمران خان صاحب کو پتہ ہوگی، تو انہوں نے گزارش کی پرویز الہی صاحب کو فون کر کے اور شجاعت حسین صاحب کو کہ جناب اب مہربانی کر دیجیے گا، جتنے آپ کے ووٹ ہیں مجھے ڈلوا دیجیے گا، یعنی اعتماد وہ ووٹ وہ ظاہر ہوتا ہے وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے لابنگ کے ذریعے۔ تو یہ، اور باپ والوں کو یعنی بی اے پی والوں کو خان صاحب نے سیدھا چیئرمین سینٹ کی وہ دے دی ہے، حالانکہ پی ٹی آئی اچھل کر کہہ رہی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ تو سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ سینٹ میں تیسرے چوتھے نمبر کی جماعت کو اگر اپنی چیئرمین سینٹ کا عہدہ دے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ باپ کے جو ووٹ ہیں وہ اعتماد کے ووٹ میں وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، آج چاہیے، کل کو اگر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو اس میں چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ سارا معاملہ وزیر اعظم صاحب چلائے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کردار تھا کہ اپوزیشن کیا کردار ادا کرے گی، سب کے سامنے سوال تھا کہ اپوزیشن جس نے اس پہلوان کو گرا دیا تھا سینٹ کے انتخابات میں، حکومت کے اس پہلوان کو، وہ اس میں کیا کردار ادا کرے گی؟ آیا وہ لوگ جو 15-16 جو ضمیر فروش جن کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جو بک گئے، آیا ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی کہ جناب آپ مت جائیں ایوان میں، تو تاکہ وہ تحریک اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو نہ مل سکے، یا پھر وہ اس سے باہر رہیں گے؟ میں کل سے اس معاملے پر لگا ہوا تھا، کل بھی میں نے آپ کو گزارش کی تھی، پھر مجھے پتہ کنفرم ہوا کہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ لڑائی ہماری ہے ہی نہیں، عمران خان صاحب ووٹ لینے چاہتے ہیں جا کے لے لیں، اگر ان کو میجورٹی مل جاتی ہے، ان کے پاس 172 ارکان چاہیے ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے، اگر ان کو مل جاتے ہیں تو لے لیں، نہیں ملیں گے تو حکومت گر جائے گی، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ کیونکہ جو میں نے بھئی اگر آپ کو ایک بنی بنائی ایک اور فتح مل سکتی ہے، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا، جن لوگوں نے ٹکٹ کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ، پیپلز پارٹی کا ٹکٹ یا جس کا بھی ٹکٹ، انہوں نے اپنی پارٹی سے وفاداری بدلی، تو اب موقع ہے کہ ان کو سامنے لے آئیں، اور ان کو ٹکٹ تو آپ نے بعد میں دینا ہی ہے، وہ جو فارمولہ پی ڈی ایم نے بنایا ہوا ہے، تو سامنے لیں، حکومت کو گرائیں۔ کیوں نہیں گرا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی ہمارا ٹارگٹ حکومت گرانا نہیں ہے۔ یہ پی ڈی ایم کے انتہائی اہم رہنماؤں سے آج سارا دن میری گپ شپ رہی، تو انہوں نے کہا ہمارا ابھی اگر گر جاتی ہے پھر ہم سنبھال لیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن ابھی ہمارا ٹارگٹ حکومت گرانا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی کافی سارا ایجنڈا سیٹ کرنے ہیں، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، حکومت کو گرا کر پھر حکومت بنے گی، پھر الیکشن ہوگا۔ وہ جو ایک پرانا تنازع چلتا آ رہا ہے مسلم لیگ، تنازع تو نہیں کہہ سکتے، اختلاف کہہ سکتے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر وہ جو ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں، ان ہاؤس چینج کرنے کے بعد ایک عبوری سیٹ اپ ہو، مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نہیں، ان کو گھر بھیجیں اور اس کے بعد الیکشن کروا دیں، کوئی حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آئینی طریقہ ایک سادہ ہے کہ کوئی اگر حکومت نہیں بنائیں گے، صدر صاحب میجارٹی پارٹی کو کہیں گے، ان سے حکومت نہیں بنے گی، اتحادی ٹوٹ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار صدر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ کر لیں گے۔ تو نون لیگ کچھ ایسا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اصلاحات ہو۔ تو یہ والے معاملات ہیں، کچھ اور معاملات ہیں، معیشت ہے، کچھ اور یہ بھی کرنا کہ بھئی کل کو عمران خان صاحب پھر وہ جو انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں تو پھر سڑکوں پر آ جاؤں گا، کل کو پھر سڑکوں پر آ جائیں، تو پھر وہ جو ان کو لائے ہیں ان کے ساتھ بھی تو بات کرنی ہے، ان کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا نا کہ بھائی یہ پھر سنبھال لینا، نہیں چلا، ہم نے نہیں بھیجا، خود چلا گیا، تو پھر خود اعتماد کا ووٹ لینے آیا تھا نا، تو پھر تو یہ سارے معاملات یعنی پی ڈی ایم کے ایجنڈا پر ابھی یہ نہیں ہے، کل کا دن ایجنڈا پر نہیں ہے کہ ان کو گرائیں گے۔ اور بلاول بھٹو نے تو کل کہا تھا کہ تحریک اعتماد کب اور کہاں آئے گی وہ میں بتاؤں گا، اور وہ پنجاب والا تو فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ پنجاب یعنی تجویز ختمی ہو چکی ہوئی ہے کہ پنجاب میں بھی تحریک اعتماد لائی جائے گی۔ تو بہرحال پی ڈی ایم کل کے اعتماد کے ووٹ والے اجلاس سے ہوگی ذرا پرے، اور تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ ارکان اگر 180 ہیں ان کے پاس، 181 ہیں، تو وہ 180-81 نہ نکلیں، کوئی 8-10 5-7 کم ہو جائیں، تاکہ وہ حکومت کو ٹینشن تو رہے نا، لگی رہے، تو وہ کوشش ضرور کی جائے گی۔ لیکن کل گرانے کی کوشش پی ڈی ایم نہیں کر رہا حکومت کو، اور پی ڈی ایم کی اپنی تیاری نہیں ہے اصل بات جو ہے۔ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ پورا فوکس چاہ رہی ہے سینٹ کے انتخابات، چیئرمین سینٹ کے انتخابات پر۔ یوسف رضا گیلانی کو لایا ہی اس لیے گیا تھا، ایک تو وہ مضبوط امیدوار تھے، حفیظ شیخ کو گرا سکتے تھے اور گرا کر دکھایا، اور دوسرا یہ کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے سب کے لیے قابل قبول تھے، میاں نواز شریف صاحب کا بھی اعتماد، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اعتماد۔ ظاہر ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب اب ہم آپ کو دے رہے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے سپورٹ، تو آپ نے کیا دینا ہے، یہ ڈیلنگ شیلنگ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے تو وہ ہوگی۔ لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار بن چکے ہیں، اور انہوں نے ووٹ چھوٹ مانگنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے سراج الحق نے
خبروں کے مطابق انہوں نے کر لیا ہے، یقین دلوا دیا ہے گیلانی صاحب کو کہ جناب آپ جو ہے وہ انہوں نے ووٹ مانگا اور انہوں نے ووٹ دینے کا یقین دلا دیا۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کا جو ہے نا، یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ظاہر ہے کبھی بھی ایک موقف پر نہیں رہتی۔ ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہتی رہی ہے کہ جناب شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن ہو۔ اب انہوں نے پی ٹی آئی کو داڑھ کے نیچے آتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جناب شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ پیٹتے رہ گئے، روتے رہ گئے کہ جناب آ جاؤ آئین میں ترمیم کریں، انہوں نے نہیں تعاون کیا۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی کا دوگلاپن کھلے گا، اور وہ یہ کہ اب یہاں پر جو سینٹ کے چیئرمین سینٹ کے لیے کیا شو آف ہینڈ کے ذریعے پی ٹی آئی کہے گی، اب وہی موقف لے آئے عمران خان صاحب۔ کل انہوں نے جو دبنگ تقریر کی تھی، اب کہتے ہیں اس میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے، یہ روایت کے تحت ہوتا ہے سارا، تو اس میں اگر آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کروائیں تو کروا بھی سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نہیں کروائیں گے کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب کی میجورٹی نہیں ہے۔ یہاں پر عمران خان صاحب ووٹ توڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر فرق ہے تقریباً کوئی 47 اور 52، تو کوئی 5 ووٹوں کا فرق ہے، تو 5 ووٹ یعنی 53 ہے۔ ویسے اسحاق ڈار صاحب باہر ہے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، تو اپوزیشن 5 ووٹ زیادہ ہے حکومت سے، تو ظاہر ہے حکومت کوشش کرے گی کہ وہ جو صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں 14 لوگ توڑ دیے تھے اپوزیشن کے، تو وہ یہاں پر پھر پی ٹی آئی کو شو آف ہینڈ بارے میں نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر وہ بات ہی نہیں کر رہے، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی کمال ہے، یعنی سیاست میں الیکشن میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی آپ کی میجورٹی ہے کہ نہیں، الیکشن لڑا جاتا ہے، خفیہ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہو یا شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو۔ یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ سارے کے سارے اتحادی مل گئے تھے، اور اس کے بعد پتہ ہو گیا تھا کہ جناب خان صاحب کو 180 کے قریب لوگ مل چکے ہوئے، تو وہاں پر الیکشن جب وزیر اعظم کے سرٹینمنٹ ہوئی تھی تو وہاں پر بھی اپوزیشن نے اپنا کینڈیڈیٹ دیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جناب آپ کے پاس تو میجورٹی ہی نہیں تھی، آپ کے پاس تو ووٹ کم تھے، فواد چودھری صاحب نے یہ ہیں تو افلاطون ہی، بہت اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ بندہ لگتا ہے کہ کوئی افلاطون بول رہا ہے، کوئی نیا نظریہ آ گیا ہوا ہے۔ تو ہوا فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی کا حق ہی کیا بنتا تھا قومی اسمبلی میں سینٹ کے لیے گیلانی صاحب کو امیدوار لانا، کیونکہ ان کے پاس تو وہاں پہ ووٹ کم تھے، تو ان کے پاس جب ووٹ کم تھے تو کینڈیڈیٹ کیوں لائے؟ اچھا اب یہ فارمولہ چلے مان لیتے ہیں کہ جناب جن کے پاس ووٹ کم ہو وہ الیکشن نہیں لڑے، تو پھر صادق سنجرانی صاحب کو کیوں آپ الیکشن لڑوا رہے ہیں سینٹ کا؟ پھر یہی فارمولہ یہاں پر بھی اپلائی کریں۔ تو بہرحال اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور کل اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے جو 181 ارکان ہیں ان کے پاس اتحاد میں، حکمران اتحاد میں، وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ پی ڈی ایم نے اپنی لائن الگ کر لی ہوئی ہے کل کے اجلاس تک، اس کے بعد پی ڈی ایم اگر عمران خان صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد کی تیاری کرے یا لانگ مارچ کا تو اعلان ہوا ہے 26 مارچ کو ہونا ہے، تو وہ پی ڈی ایم نے کچھ دنوں میں ان کا اجلاس ہے اس میں فیصلہ کریں گے۔ تو اب اپنے مہربانوں کی طرف جو سنتے ہیں ہمیں وقت نکال کر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے لیے ان کے جو کمنٹس ہیں، اختر حسین صاحب ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ جو میری اس سے پہلے والی ویڈیو ہے اس پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے۔ اختر حسین صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان سمجھ رہے تھے کہ آر ٹی ایس والا الیکشن کمیشن ہے، مگر یہ آر ٹی ایس والا الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ یعنی وہ جو الیکشن کمیشن کا اسٹانس ہے، یہ ڈسکا والا معاملہ لے لیں، سینٹ کے الیکشن پر عمران خان صاحب کی تقریر اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، رد عمل آ گیا ہے، اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک صاحب ہے ME لاہور کے نام سے ایک صاحب ہے، وہ ان کا اکاؤنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس اور فیصل ووڈا کیس کے فیصلے بھی کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم کو جو جواب دیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ حوصلہ افزائی، اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے اگر وہ دبنگ اسٹائل اختیار کر ہی لیا ہے تو پھر فیصل ووڈا والا معاملہ اور فارن فنڈنگ کیس جو سب سے بڑا معاملہ ہے اس کی طرف بھی الیکشن کمیشن کو جانا چاہیے۔ اور اب لوگ توقع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے، لوگوں نے توقع زیادہ وابستہ کر لی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ادارے اپنا کام کر نہیں رہے ہوتے، جب ادارے کام کرتے ہیں تو ان کو لوگ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے اس کا ہے نظر آ رہا ہے اس میں۔ اور ادھر وہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے ٹرولنگ شروع کر دی ہے۔ شہباز گل کیا وہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، حسان بیرسٹر جو ہیں، وہ جو یہ PIC میں حملے میں بھی جو نظر آئے تھے، بعد میں انہوں نے کہا کہ حملہ میں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا پریس ریلیز ایسے لگ رہا ہے جیسے PMLN کا پریس ریلیز ہو۔ تو بہرحال
دونوں طرف، ادھر سے الیکشن کمیشن پر کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور ادھر جو عام لوگ ہیں وہ الیکشن کمیشن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ایک ہے محمد اسلم صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کی تقریر ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی چھت پر کھڑے ہو کر، کوئی میراثی چھت پر کھڑے ہو کر اپنے پڑوسی سے لڑے۔ اب وزیر اعظم صاحب کے لیے میراثی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ جو لڑائی کا انداز تو وزیر اعظم صاحب کا ایسے تھا کہ جیسے کوئی ذاتی جھگڑا ہو ان کا الیکشن کمیشن کے ساتھ۔ بات ان کی میراثی والا لفظ نکال کر باقی بات سے اتفاق ہے۔ ایک غلام فرید صاحب ہیں، انہوں نے ایک سندھی کہاوت کوٹ کی ہے، اور وہ سندھی کہاوت یہ ہے کہ وہ عزت اچنی ونجنی شے ہوں دیا۔ سو انہوں نے کہا کہ جناب سندھی کہاوت ہے کہ عزت آنی جانی چیز ہے، اور ان کو عزت مہمان ہوتی ہے، آنی جانی چیز ہے، وہ آتی جاتی رہتی ہے، تو ان کو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب کو یہ سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ عوام میں مقبولیت تو ان کی گرتی جا رہی ہے، اور اداروں کے ساتھ تصادم کر کے وہ مزید جو ان کا تاثر ہے اپنا، ان کی جو تھوڑی بہت ساکھ ہے وہ بھی گنوا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔